مستقل کو آواز دیتے ہیں جو تعارف کا محتاج نہیں، وہ اپنے آپ میں خود ایک علم کا سمندر مانا جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اے موج حوادث دے ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج حوادث دے ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں اور سوچا ہے ادیب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ آئیے آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب جو امام و خطیب بیگم باغ مسجد کے ہیں، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیانات حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہا تم ہو۔ حضرات گرامی، جو باتیں ہمارے سامنے آنی تھی وہ حضرت مولانا ادیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بیان کی، اور جو باتیں رہ گئی ہیں اور تفصیل سے بتانے کے لیے ہم سب کے رہبر، ہم سب کے رہنما، وکیل احناف حضرت مولانا وکیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں آپ کے درمیان، اور خصوصی بیان حضرت کا ہی رکھا گیا ہے۔ چند منٹ کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، آپ کے جذبے کو دیکھ کر کے کہ آپ نے کس جذبے کے ساتھ ابھی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا۔ اللہ کرے یہی جذبہ ہمارا برقرار رہے اور جو سنا ہے اسی جذبے کے ساتھ ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، یہی چیز ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں اور وہ بندہ اس نعمت کی قدر کرتا ہے، اس نعمت کو اپنی زندگیوں کے اندر داخل کرتا ہے، اس نعمت کو اپناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے مزید دیتے ہیں، اسے بڑھا کر کے عطا کرتے ہیں۔
وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر کے زیادہ عطا کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اس نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ اللہ جو تم کو اس نعمت کے اوپر بڑھا کر دینے پر قادر ہے، وہی اللہ اس نعمت کو چھیننے پر بھی قادر ہے، اور اس نعمت کو چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن جیسی ایک قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، ایسی دولت عطا فرمائی ہے جس کا کہیں بھی مقابل نہیں، جس کا کوئی بھی اس کا مثل نہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن سے نسبت جوڑی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، جس کی نسبت جس سے جڑ جایا کرتی ہے اس کا احترام ہو جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رشتہ اگر پیارے نبی سرور انبیاء تاجدار بدہا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گیا، ہماری اور آپ کی نسبت اگر قرآن سے جڑ گئی تو ہم محترم بن گئے۔ مثال کے طور پر ایک کپڑا لے لیجئے، کپڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن وہی کپڑا جب اس کی نسبت قرآن کریم سے جڑتی ہے اور وہ قرآن کا جزدان بنتا ہے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک لکڑی جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی قدر نہیں، جو دیکھو چولہے کے اندر جلا دیتا ہے، بھٹی کے اندر جلا دیتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت قرآن سے بنی اور جب وہ رحل بن کر کے تیار ہوئی تو اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے اوپر جو تپتی لگی ہوئی ہوتی ہے اور علماء بیٹھے ہیں، علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ وہ جو تپتی لگی ہوتی ہے اور جب تک وہ قرآن سے نہیں چپکی تھی، جب تک قرآن سے نہیں ملوث تھی، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں تھا، اس کا کوئی جو ہے مقام نہیں تھا۔ لیکن جب تپتی وہی قرآن سے لگ جاتی ہے تو علماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ اسی کو حکم یہ ہو جاتا ہے کہ بغیر وضو اس تپتی کو بھی نہیں چھو سکتے۔ اور آگے چلیے، وہی مکہ تھا، لیکن جب اس کی نسبت قرآن سے جڑتی ہے تو اس کو مکہ المکرمہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ تھا، لیکن جب اس کی نسبت قرآن سے جڑی تو ایسی صورت میں وہ مدینہ جو تھا اس کو یثرب کہا جاتا تھا، لیکن جب قرآن سے نسبت جڑی تو مدینہ المنورہ ہو گیا، اس کو مدینہ المنورہ کہا جانے لگا۔ اور اس سے پہلے آگے بڑھیے کہ آقا مدنی تاجدار بدہا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 40 سالہ زندگی گزاری۔ آپ نے اپنی 40 سالہ زندگی کے اندر جب گزاری، آپ کے اوپر وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، ابھی آپ کی نسبت قرآن سے نہیں جڑی تھی، تو معاشرے کے اندر آپ کو صرف محمد کہہ کر کے پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت مل گئی، آپ کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ پورا معاشرہ، پوری دنیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری نسبت جب جڑ جاتی ہے، ہماری زندگی اگر قرآن کے مطابق ہوگی، ہماری زندگی آقا کے اعمال کے مطابق ہوگی، ہماری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ ہمارے سامنے کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب تک قرآن ایک بچہ جو کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، اپنے گھر کے اندر رہتا، کوئی اس کی قدر نہیں ہے۔ لوگ فرق پیدا کر دیتے ہیں، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ فلاں کا لڑکا ہے، یہ غریب کا بچہ ہے، لیکن وہی بچہ جب مدرسے کے اندر آ کر کے قرآن سے جڑ جاتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جب اس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے تو سارے لوگ نام بھول جاتے ہیں، حافظ یا عالم کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگیاں اگر قرآن سے نہیں جڑی، اللہ نے اتنی بڑی دولت ہمیں دی، اگر ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق نہیں گزارا تو ہم ناکام۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر آج ہم قرآن سے دور ہو گئے،
آج ہم رسول اللہ کے پیغام سے دور ہو گئے، آج ہم آپ کی شریعت سے دور ہو گئے، آج ہماری زندگیوں کے اندر سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، آپ کا اسوہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے پورے عالم کے اندر ہم سے ذلیل کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سب سے ذلیل اگر کوئی قوم مانی جاتی ہے اس وقت تو وہ مسلمان مانی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جلائی جانے والی اگر کتاب کوئی ہے تو وہ قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے۔ دہشت گرد کہا جاتا ہے تو قرآن کے ماننے والوں کو کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا، اپنے بچوں کی زندگی کے اندر قرآن داخل نہیں کیا، اپنے بیاہ شادی کے اندر قرآن کے مطابق نہیں کی، ہم نے رسول کے طریقے کو اپنے گھروں کے اندر داخل نہیں کیا، اس لیے آج ذلیل ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو یاد رکھو وہ دور کہ بخارا اور سمرقند کی تاریخ کسی سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ بخارا جس کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ پیدا ہوئے، ترمذ جس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث پیدا ہوئے، کیا تھا؟ قرآن سے نسبت ہٹی، آقا کے اصول سے ہٹے، کیا ہوا؟ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، کوئی پرسان حال نہیں۔ آج ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، آج ہم اپنا کاروبار سمجھتے ہیں کہ بہت کام کر رہے ہیں، دنیا میں اندر کسی کا گھر چلایا جا رہا ہو، کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہو، کسی کے ماں بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہو، ہم اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہیں، امت کہاں جا رہی ہے؟ کون فکر کرے گا؟ وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کھڑے ہو کر کے روتے تھے اپنی امت کے لیے، اتنی رات روتے تھے کہ پیروں کے اندر ورم آ جاتا تھا، آپ آنسو بہاتے تھے، ہر موڑ پر امتی پکارتے تھے، اور میدان محشر کے اندر بھی ہمارے لیے کہیں گے، امت کی فکر لے کر کے، اور یہی پیغام اس امت کو دے کر کے گئے تھے کہ آنے والی نسل کو دین کے اوپر چلانا، ان کو سبق دینا۔ آج ہم کیا اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ اس سے چھوٹ جائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، آج ہم نے اپنے بچوں کو اگر تعلیم نہیں دی، اسلام کا درس نہیں دیا، اسلام کا سبق نہیں دیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، ابھی مولانا نے بیان کیا کہ والدین کے بھی ماں باپ کے اوپر حق ہوتے ہیں، والدین کے جس طریقے سے بچے کے اوپر حق ہیں، ابھی تک تو یہ سنا ہوگا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے ماں باپ سے جب بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان کو اف تک نہ کہنا، گالی دینا، ڈانٹنا یہ دور کی بات ہے، اف تک نہ کہنا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف بچوں کے اوپر ماں باپ کے بھی حق نہیں ہے، بلکہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ماں باپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا نے حقوق 3 بتائے، ایک باپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے سننے کے لیے، اگر آپ لوگ توجہ نہیں کریں گے تو صرف نام روشن کرنے کے لیے کہ جلسہ ہوا تھا ہم گئے تھے خدمت میں، اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آتا ہے۔ کیا شکایت لے کر کے آتا ہے؟ بڑی عجیب و غریب شکایت لے کر کے آیا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بیٹے نے مجھ کو مارا ہے اور میری بیوی یعنی اپنی اماں کو بھی مارا ہے، یعنی ماں باپ دونوں کو بیٹے نے مارا ہے۔ یہ واقعہ اس لیے سناتا ہوں، یہ صرف سن کر کے اس کان سے اس کان نکالنے کی بات نہیں ہے۔ اگر آج آپ نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا تو کل پچھتاؤ گے، پھر چلاتے اور روتے مت پھرنا کہ بیٹا بات نہیں مانتا، گالیاں دیتا ہے۔ آج بڑا مزہ آتا ہے، بیٹے نے گالی دے دی، ارے واہ بہت بڑھیا، ہمارا بھیا تو گالی دے لیتا ہے، اور اماں کو گالی دے کر کے آؤ، بھیا یہ ڈنڈا اٹھاؤ، اماں کے تین لگا کر کے آؤ اور جاؤ ان کو یہ کہہ کر کے آؤ، بڑا مزہ آتا ہے۔ اور وہی بچہ جب بڑھاپے کے اندر جو گالی دیتا ہے اور ڈانٹتا ہے تب بڑا برا لگتا ہے کہ میرا بیٹا نافرمان بن گیا ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو سکھائیے۔ واقعہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی میرا بیٹا اس نے مارا ہے، مجھے بھی مارا ہے اور اپنی ماں کو بھی مارا ہے۔
اور کاہے سے مارا ہے؟ لاٹھی سے مارا ہے، لاٹھیوں سے مارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تعجب میں ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ ابا اور اماں دونوں کو مارا ہے اور لاٹھیوں سے مارا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جاؤ اس بیٹے کو بلا